دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہزادہ محمد بن سلیمان کی زندگی کے وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ کون کون سی اداکارائیں ہیں جو محمد بن سلیمان کے بستر کی رونق بن چکی ہیں۔ سودائی شہزادہ محمد بن سلیمان، جسے MBBS بھی کہتے ہیں، ان کی رنگین زندگی کے آج ہم آپ کو وہ پہلو بتائیں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان سودائی بادشاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ان کی تیسری بیوی فاتحہ بن فناح کے بیٹے تھے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان نے 24 سال کی عمر میں سیاست میں قدم رکھا تھا، جہاں وہ اپنے والد کے مشیر خاص مقرر ہوئے تھے۔ یہ 2009 کا دور تھا اور اس وقت ان کے والد ریاض کے گورنر تھے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کو ایک شاہانہ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں کرتے تھے اور جو بھی چیز انہیں پسند آ جائے فوری طور پر اسے خریدنے کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر وہ چاہے محل ہو یا پھر کوئی خوبصورت عورت ہی کیوں نہ ہو۔ شاہی رسم و رواج کے مطابق ان کا بستر گرم کرنے کے لیے ہر وقت خوبصورت لڑکیاں تیار رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی کوئی عورت انہیں پسند آ جائے تو اس کی بولی لگانے میں بھی وہ دیر نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ پہلے امریکی ایکٹریس اور ماڈل کم کارڈیشین کے بارے میں ایک خبر نے خوب سرخیاں بٹوری۔ ہوا کچھ یوں کہ کم کارڈیشین کے شوہر نے ٹویٹ کیا کہ آج کل وہ مالی بحران کا شکار ہیں کیونکہ انہیں کسی بزنس میں کافی نقصان ہوا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی کسی قرضے کے بوجھ تلے آ گئے ہیں۔ جب یہ خبر محمد بن سلیمان تک پہنچی تو انہوں نے اس ایکٹریس کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں 65 کروڑ کی آفر کی اور ان سے کہا کہ وہ اس رقم سے اپنے سارے کام کر سکتی ہیں اور وہ اس مشکل کے وقت سے باہر آ سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی رکھی کہ اس 65 کروڑ کے بدلے انہیں شہزادہ سلیمان کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی عیاشی کے لیے پیسے کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اس ایکٹریس کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے 65 کروڑ کی آفر کر دی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کم کارڈیشین نے ان کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کی ایک خبر دبئی سے بھی آئی تھی، جو دبئی کے رولر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن ارشد المخدوم کی بیوی شہزادہ حیا بنت حسن نے اپنے 2 بچوں کو لے کر دبئی سے بھاگ کر لندن میں چلی گئیں اور لندن میں جا کر انہوں نے کورٹ میں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنے شوہر کے خلاف کیس کر دیا۔ یہ 2009 کا واقعہ ہے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جو 8 سال کا تھا اور ایک بیٹی جو 11 سال کی تھی۔ حیا بنت حسن کا کورٹ میں کہنا تھا کہ دبئی کے رولر ان کی 11 سالہ بیٹی کا
رشتہ سعودیہ عرب کے ولی اور محمد بن سلیمان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور صرف رشتہ ہی نہیں، دونوں کی شادیاں بھی کروانا چاہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد بن سلیمان اس وقت 35 سال کے ہیں اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہیں، اور ان کے بچے بھی ہیں جو اس 11 سالہ بچی سے کافی بڑے ہیں۔ تو آپ ان کی عیاشی کا ادھر سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اس رپورٹ کو بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی تھی، اور لندن کی عدالت بھی اس رپورٹ کو اپنی ویب سائٹ پر پبلش کیا تھا۔ 2015 میں محمد بن سلیمان کے والد جب سعودی عرب کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے بیٹے محمد بن سلیمان کو وزیر دفاع بنایا، اور پھر بہت جلد محمد بن سلیمان نے اپنے کزن کو ولی کے عہدے سے ہٹا کر خود کرسی پر بیٹھ گئے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق شہزادہ محمد بن سلیمان 17 ارب ڈالر کے مالک ہیں، اور اس بے پناہ دولت کی وجہ سے ہی وہ اپنی فضول خرچیوں پر عیاشیوں کی وجہ سے اکثر ہی میڈیا میں بنے رہتے ہیں۔ ان کے شاہانہ شو کا یہ عالم تھا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نیو یارک میں ہونے والی نیلامی میں 500 سال پرانی پینٹنگ 45 کروڑ ڈالر میں خریدی۔ اس پینٹنگ کی مشہور بات یہ تھی کہ اس پینٹنگ کو مشہور اٹیلین آرٹسٹ نے 500 سال پہلے بنایا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس پینٹنگ کی پیمنٹ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی تھی، جس میں شہزادہ محمد بن سلیمان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح محمد بن سلیمان اس وقت بھی تنقید کا نشانہ بنے جب انہوں نے دنیا کے مہنگے ترین محلوں میں شامل پیرس کا ایک 57 ایکڑ پر محیط محل خریدا، اور اس پینٹنگ کی طرح اس محل کو بھی VPN جائیداد کے طور پر ہی خریدا گیا تھا، لیکن شاہی خاندان کے مشیروں کی تصدیق کی ہے کہ محل کے خریدار محمد بن سلیمان ہی ہیں۔ 57 ایکڑ کے اس محل میں سینما گھر، جم، سوئمنگ پول اور زیر آب کمروں سمیت آسائش کی ہر چیز موجود ہے۔ 2015 میں محمد بن سلیمان فرانس کے دورے پر تھے، اور وہ ساحل سمندر پر سیر کر رہے تھے کہ ان کی نظر اچانک ایک خوبصورت بحری جہاز پر پڑی۔ یہ خوبصورت جہاز 440 فٹ کا تھا۔ پہلی نظر میں محمد بن سلیمان کو یہ پسند آ گیا، اور انہوں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بحری جہاز روس کے ایک ارب پتی بزنس مین کی ملکیت تھا۔ محمد بن سلیمان نے اپنے ایک سرکاری آفیسر کو اس کی قیمت لگانے کے لیے بھیجا، اور یوں محمد بن سلیمان نے 50 کروڑ ڈالر میں یہ جہاز بھی خرید لیا۔ 50 کروڑ ڈالر کے اس جہاز میں وہ تمام آسائشیں دستیاب ہیں جو کسی 7 اسٹار ہوٹل میں بھی موجود نہیں ہوتیں۔ اس جہاز کو شہزادے کا سمندری محل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 200 سے زائد کمرے ہیں، اور اس کے اندر ہی ایسے پرائیویٹ کیبن بھی ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے شہزادہ محمد بن سلیمان کی گاڑیوں کی، تو ان کے پاس دنیا کی 18 مہنگی ترین
لگژری کاریں ہیں جن کی ملکیت 23 کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر ہم انہی چیزوں کو پاکستانی روپیوں پر بات کریں تو یہ رقم اربوں میں بنتی ہے۔ محمد بن سلیمان نے 2008 میں شہزادی سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز السعودی سے شادی کر لی تھی، اور ان سے ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کو عالمی شہرت تب ملی جب انہوں نے کرسی سنبھالتے ہی 2017 میں سعودی شہزادوں کی کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اور اس مہم کے تحت تمام بڑے شہزادوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بدلے 106 ارب ڈالر کی رقم ریکور کر کے سرکاری خزانے میں ڈال دی۔ اگر ان کے ویژن کی بات کی جائے تو وہ بے شمار ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، یہ جس میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دینا، انہیں آفس میں کام کرنے کی اجازت دینا، عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دینا، اور انہیں اپنی فوج میں بھی بھرتی کرنا شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے عورتوں کے لیے بھی اب برقع پہننا اور حجاب پہننا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا سعودی عرب میں پہلا سینما قائم کرنا اور پہلا میوزک کنسرٹ کروانے کا بھی پلان ہے۔ 2030 تک سعودی عرب میں 2000 سے زائد سینما گھروں کی تعمیر بھی محمد بن سلیمان کے پلانز میں شامل ہیں۔